تو چلیے اس کلاس کی ہم لوگ شروعات کرتے ہیں، اور آج ہم لوگ کو فاعل اور مفعول بنانا ہے. ٹھیک، فاعل مفعول. دراصل ہم لوگ کو اپنی جو ورب کی جو ٹیبل تھی وہ آج کمپلیٹ کرنی ہے. ورب کی ٹیبل میں اس میں ورب کے متعلق 2-3 باتیں دیکھی گئی تھی. پہلی چیز تو یہ کہ عربی جو لفظ استعمال کریں گے فعل یا ورب کے لیے، وہ اکثر عام طور سے کیا ہوتا ہے، 3 لیٹر. لیٹر کا دوسری کیا خاص بات تھی اس کے اندر کہ اس میں کام، ٹھیک ہے، کام کو کرنے والا، ٹھیک ہے، جو آپ کا فائل جس کو کہا جائے گا، ٹھیک ہے، اور پھر ٹائم، ٹینس، تینوں چیزیں ایک ہی لفظ کے اندر آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے، اور 3 طرح کے ہم لوگوں نے ٹینس دیکھے تھے. ایک تو جو ہو گیا آپ کا ماضی، مضارع اور امر. یہ 3 ہو گئے. امر الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا. اب اس کی گردان پوری ہم لوگ کرتے ہیں. تو دیکھیے یہاں سے یہ تو ہم لوگ کو پتہ ہے، فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتو، یا ہم لوگوں نے ایسا پڑھا ہے فعلتا، فعلتم، فعلتو، فعلنا، اور فعلت، آخر میں فعلت بھی ہے. یفعلو، یفعلونا، تفعلو، تفعلونا، افعلو، نفعلو، اور آخر میں کیا آئے گا، افعلو، نفعلو، تفعلو. تفعلو. پھر اس کے بعد افعل، افعلو، لا تفعل، لا تفعلو. یہ پوری ٹیبل ہوگی آپ کی. یہ سارے کے سارے کیا ہیں، اس میں کوئی اسم ہے، یہ فعل ہے، یہ کیا ہے، ورب. یہ پورے کے پورے ورب ہیں، پورے کے پورے فعل ہیں، ورب ہیں. اس میں کوئی بھی اسم نہیں ہے. اب ہم لوگ اس سے بنائیں گے، اور یہ 4 سٹائل ہو گئے اس کے، یا 4 باب ہو گئے، فتحہ، نصرہ، ضربہ، سمیہ. اور اس میں فرق کہاں تھا، زبر زیر پیش کا فرق ہے، جو کہ آپ کو یہاں دکھائی جا رہا ہے. اب ہم لوگ آتے ہیں وربل ناؤن پر. ٹھیک ہے، وربل ناؤن اور سبجیکٹ اور آبجیکٹ، جو انگلش کی گرامر میں کام کرنے والے کو کیا کہا جاتا ہے، سبجیکٹ کہا جاتا ہے. جو کام لیتا ہے اس کو آبجیکٹ، یعنی کوئی چیز ہو گئی. ٹھیک ہے، اور یہ اس کو وربل ناؤن کہتے ہیں. ٹھیک ہے، وربل ناؤن کہتے ہیں. وربل ناؤن، یا انگلش میں اس کو کہتے ہیں، اور عربی میں کیا کہتے ہیں اس کو، مصدر. مصدر، ٹھیک ہے، میم، صاد، دال، را. ٹھیک ہے، یہ ہے مصدر. ٹھیک ہے، مصدرن، آپ سمجھ سکتے مصدر ہو گیا. سبجیکٹ کو کیا کہتے ہیں، سبجیکٹ کو کہتے ہیں فاعل. لکھا ہی ہوا ہے یہاں پر فاعل، جو کام کرے یا جس کے اوپر کام کا اثر پڑے، دوسری باڈی، مفعول ہو گیا. ٹھیک، اور پھر فعلن، یہ فعل. ٹھیک، یہ ہو گئی چیزیں. اب اس میں اضافی آپ دیکھ رہے ہیں، یہ الف اس کے اندر اضافی ہے. اس کو لگائیں گے اس طرح سے تو تمام جو بھی افعال ہم لوگوں نے پڑھے ہیں اس کا فائل بن جائے گا. یہ اس کا پیٹرن ہے، یا اس کو جو ہے کہتے ہیں وزن ہے اس کا، یا پیٹرن ہے. اور اسی طرح سے مفعول یعنی آبجیکٹ کا یہ پیٹرن ہے. ٹھیک ہے، اب ہم لوگ کو کرنا یہ ہے کہ ہم ایک ایک فعل لیتے جائیں گے، اور آپ کو پھر بتانا ہوگا کہ اس کا فاعل مفعول کیا بنے گا. مصدر جو اس کا ہوگا وہ الگ ہو سکتا ہے، یہ کوئی ایک پیٹرن کو فالو نہیں کرے گا. مصدر الگ ہو سکتا ہے، ٹھیک، لیکن فاعل اور مفعول کا پیٹرن ایک ہی ہوگا. جیسے ہم لوگ فعلا کی جگہ اگر جعلا لے لیں، ٹھیک ہے، جعلا لے لیں، تو فاعل اس ہم کہیں گے جعلا کا فاعل کیا، ٹھیک ہے. جائل یہاں لکھا، چلیے جائل لے لیتے ہیں. ٹھیک، اور کوئی بتائے، آپ نہ بتائیے، آپ کوئی اور بتائے کہ اس کا مفعول، جعلا کا مفعول کیا بنے گا، مجعول. مجعول. ٹھیک ہے، اب اس کا معنی بتائیے کیا ہوگا. جاعل کا مطلب کیا ہوگا، بنانے والا. بنانے والا. ٹھیک ہے، اور مجعول کا مطلب جسے بنایا گیا. جس کو بنایا جائے. ٹھیک ہے، جس کے اوپر کام ہو. جیسے لکڑی کی ٹیبل بنائی گئی ہے تو کارپینٹر کیا بن جائے گا، لکڑی کی ٹیبل بنانے کے پروسیس میں بڑھئی یا کارپینٹر کیا ہو جائے گا، اس میں جائل بن جائے گا. مجعول کیا چیز ہوگی، کون ہوگا، ٹیبل. ٹیبل ہوگی، جس چیز کو بنایا گیا ہے. ٹھیک ہے نا. اللہ تعالی ہم سب کی خلقت کرتے ہیں، ہم سب کو بنایا ہے، خلق کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس اعتبار سے ہمارے کیا ہیں، خالق. خالق ہیں. اور ہم لوگ کیا ہیں، مخلوق. مخلوق، کیونکہ ہم لوگ کو بنایا گیا ہے. ٹھیک ہے، تو جس کے اوپر کام ہو یا اثر پڑے وہ مفعول ہوتا ہے، اور جو کام کرتا ہے وہ فاعل ہوتا ہے. ٹھیک، اب یہ تینوں چیزیں جو ہیں، یہ تینوں کی تینوں جو ہم لوگوں نے فاعل، مفعول، فعل لکھے ہیں،
یہ تینوں کے تینوں کیا ہیں؟ کیا یہ فعل ہے یا اسم ہے؟ کیا چیز ہے یہ؟ نام سوال جی سمپل ہے میں کہ لفظ فاعل، لفظ مفعول اور لفظ فعل، یہ تینوں کس کیٹیگری میں آئیں گے؟ کیا یہ فعل ہوں گے وہ یا اسم اس میں ہوں گے؟ ہوگا فی جو ہے اور اسم ہوتے ہیں. نام ہے، نام. یہ سارے کے سارے نام ہیں، جیسے ناصر منصور نام ہے، نصر مدد کرنا. یہ جو ہے کیا کہتے ہیں، یہ سارے کے سارے اسم ہیں. یہ تینوں جو ہے آپ جو یہاں دیکھ رہے ہیں وہ تینوں جو ہے ناؤن ہے، اسم ہے. ہم لوگوں نے شروعات کی تھی فعل سے کہ کرنا اس نے کیا اور وہ کرتا ہے اور کرو، اور پھر آخری جو 3 ڈبے ابھی ہم بھریں گے وہ ناؤن کے ہو جائیں گے. تو کسی فعل سے ہم نے بات شروع کیا اور وہ کام کو کرنے والے، جیسے کارپینٹر ہو گیا. جائل کے کیس میں کارپینٹر کیا ہے؟ کسی چیز، کسی پیشے کا نام ہے، کوئی کام ہے ایک، ٹھیک ہے. اور ٹیبل کیا ہے؟ کوئی ایک سامان ہے، تو وہ بھی اسم ہے، ٹھیک ہے. اب بچا مصدر. مصدر یعنی جعل یا جعلا، ٹھیک ہے. یہ کیا چیز ہے؟ فعل ہے. یہ بھی نام ہے. یہ فعل نہیں ہے، یہ بھی ناؤن ہے، ٹھیک ہے. ساری چیزیں نکلتی نام. ہاں، اس سے ساری چیزیں نکلتی، بالکل صحیح. اور یہ کس چیز کا ناؤن ہے؟ اسم ہے. تو اسم کس چیز کا ہے، یعنی نام کس چیز کا ہے یہ؟ نام کا نام. ہاں، کام نام کا نام ہے یہ. نام. کام کا نام ہے، ٹھیک ہے. جیسے ہم کہیں کہ ایک ٹیبل بنانا چاہیے، ایک میز بنانی چاہیے. اس اردو جملے پر آپ دھیان دیں. ایک میز بنانی چاہیے یعنی وی شوڈ کنسٹرکٹ اور فیبریکیٹ اور میک اے ٹیبل. وی شوڈ میک اے ٹیبل. میں کرتے ہیں. اب یہ بتائیے کہ ایک ٹیبل بنانی چاہیے، اس میں کہیں فعل آیا ہے؟ اردو جی بنانا بنانا. ایک ٹیبل بنانی چاہیے یا بنانا چاہیے، یہ فعل ہے یا اسم ہے؟ بنانا چاہیے. بنانا جو ہے دیکھیے، فعل کی بنانا پہچان، اگر آپ انٹرسٹڈ ہوں تو عربی کی کتابیں آتی ہیں آسان صرف اور آسان نحو، تو اس میں آپ ورب والی جو کتاب ہے نا، صرف والی، وہ کھول لیجئے. صرف سواد سے آئے گا، ٹھیک. تو اس میں صرف کی تعریف لکھی ہوئی ہے. ہوتا کیا ہے، وہ یہ ہمیشہ وقت کے ساتھ آئے گا، ٹھیک ہے. اب یہ وقت یعنی اس کے ساتھ ٹائم ایسوسیٹ ہوگا، پاسٹ، پریزنٹ یا فیوچر ہوگا. اب جو ہم نے جملہ کہا کہ ایک ٹیبل بنانی چاہیے، تو یہ ماضی ہے، مستقبل ہے یا حال ہے، پاسٹ ہے، پریزنٹ ہے یا فیوچر ہے؟ مستقبل اور حال بھی تو ہو سکتا ہے. دیکھیے، اس کے اندر کوئی بھی جو ہے آپ کو کام نہیں مل رہا ہے ورب نہیں کہ حامد بنا رہا ہے، حامد نے بنایا یا حامد بنائے گا، ٹھیک ہے نا. جیسے ہم کہیں کہ حامد بہت اچھا لڑکا ہے. اب اس کے اندر طے کرنا ماضی، مستقبل، حال، چونکہ فعل نہیں ہے اس لیے مشکل ہے. جو نامنل سینٹنس، میری کتاب ٹیبل پر ہے، ٹھیک ہے، یا یہ کتاب بڑی ہے، اس کو طے کر پانا کہ ماضی، مستقبل، حال، پریزنٹ، پاسٹ، فیوچر میں سے کیا، یہ مشکل ہے. لیکن جب آپ وربل سینٹنس، جملے فعلیہ لیتے ہیں تو وہاں پر آپ بہت آسانی سے ہم طے کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ جو ہم نے جملہ لیا تھا کہ ایک ٹیبل بنانی چاہیے، بنانا لفظ اس کے اندر کام کا نام ہے. ہمیں قرآن پڑھنا چاہیے، پڑھنا. اب بتائیں کیا یہ جملہ فعلیہ ہے پڑھنا. یا نامنل ہے، وربل سینٹنس ہے؟ ہمیں قرآن نون ہے. پڑھنا چاہیے، یہ نامنل سینٹنس ہے نا، اس میں نامنل سینٹنس ہے. کام کیا ہے اس میں؟ پڑھنا. پڑھنا ہے. کیا کوئی پڑھ رہا ہے اس میں کہ حامد پڑھ رہا، نہیں. میں پڑھ رہا ہوں؟ کوئی نہیں پڑھ رہا. کام کا نام آیا ہے نا، کام کا نہ آ گئی اللہ کی مدد، نام آیا. اذا جاء نصر اللہ. اب اس میں یہ جملہ اسمیہ ہے، فعلیہ ہے؟ اس میں کام ہو رہا ہے یا کسی چیز کا نام آ رہا ہے؟ اللہ کی مدد. خیر، اس میں تو آ گئی کا استعمال ہے. تو جیسے ہم نے جملہ لے رہے تھے، ہمیں قرآن
نہیں آ گئی ہے نا تو آنے کا کام ہو گیا، فعلیہ جملہ ہو گیا، ٹھیک ہے. اذا جاء، جاء جو ہے فعل ہے، جاء فعل ہے، تو یہ جو ہے جاء آ گیا. بہرحال ہمیں قرآن پڑھنا چاہیے، ہمیں وقت پر سونا چاہیے، ٹھیک ہے. یہ چاہیے والا یہ اس طرح کے جو جملے ہوتے ہیں اس میں کام ہوتا نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ ایسا کام ہونا چاہیے، تو کام کے نام کا ذکر ہوتا ہے کہ ہمیں حامد کی مدد کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا. تو کام نام کو مصدر کو استعمال کرتے ہیں ہم لوگ کہ یہ کام ہونا چاہیے، یا یہ کام ہوگا، یا یہ کام ہے، ٹھیک ہے. یہ اچھا کام ہے یا برا کام ہے، اس کی صفت آتی ہے. تو یہ جو ہے یہ تینوں کے تینوں، کام کرنے والا، کام لینے والا اور کام کا نام. اب ظاہر ہے کام کا نام جب کہیں گے تو وہ اسم ہی ہوگا. تو یہ تینوں اسم ہیں. اس بات کو بالکل اچھی طرح ذہن میں بیٹھا لیجئے کہ یہ تینوں کے تینوں اسم ہوتے ہیں، کام کا نام، کام لینے والا، کام کرنے والا، ٹھیک ہے. اب یہ جو کام کا نام ہے، ٹھیک ہے، جیسے ہم لوگ آ جائیں، ابھی آئیں گے ہم لوگ اس پر کام کے نام پر. جیسے ہم لوگ عبادت کو لے لیں، ٹھیک ہے. عبادہ، عبادہ سے بتائیے کیا کیا بنے گا فاعل مفعول؟ یعبدو، عابد، 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 معبود. معبود، معبود. عابد بنے گا، معبود بنے گا اور عبادہ بنے گا. ضروری نہیں کہ فعل کے پیٹرن پر ہو، وہ اس کا اپنا الگ پیٹرن ہوتا ہے مصدر کا. تو عبادت بنے گا، ٹھیک ہے. اب یہی جو مصدر ہوتا ہے عبادت، یہ کیا ہے؟ ابھی جو ہم لوگ بات کر رہے تھے کیا چیز ہوتی ہے یہ؟ مصدر. ہاں مصدر ہے، لیکن ہے کیا یہ؟ ایک تو اسم ہے، اور یہ کیا چیز ہے یہ؟ کام، ہاں کام کا نام ہے. کام کا نام ہے یہ، ٹھیک ہے. کام کا نام ہے. کام کیا ہے یہ؟ کام ہے کیا یہ؟ تو بھائی عبادت کرنا کام ہے. اب میں کہوں کہ عبادہ لفظ کا ترجمہ کریے، کیا ترجمہ کریں گے آپ؟ اس نے عبادت نے کیا. عبادت کی. ہاں اس نے، اس میں دو لفظ آپ نے بتائے، اس نے، اس نے اس نے عبادت، کی. ٹھیک ہے، عبادت کی. اب آپ بتائیے کہ ایک تو اس نے آ گیا اس کے اندر، یہ کیا ہے؟ اسم کام ہے، کرنے والا. ٹھیک ہے، یہ اسم ہے. بتانے، کام کرنے والا بتا ہاں رہا کام ہے. کرنے والا ہے. عبادت کام کا نام ہو گیا، اور کی جو ہے ٹائم بتا رہا ہے کہ ہو گیا. اب اس میں دیکھیے کہ یہ کام کا نام کا ذکر آ گیا، اس نے عبادت کیا، ٹھیک ہے. چونکہ کیا لفظ ہے تو یہ فعل ہو جائے گا، اس نے عبادت کیا. پھر عبدہ، عبدو، وہ سب عبادت کرتے ہیں، کر رہے ہیں، ان سب نے عبادت کیا. عبدتم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تم نے، تم تم سب سب نے نے عبادت کیا، کیا. ٹھیک ہے. عبدتو، عبدتو میں نے عبادت میں کی. نے عبادت کیا، عبدتو میں نے عبادت کیا. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب ہم لوگ عبدہ، یا آپ استعمال کریں یعبدو یا عبدونا، ٹھیک ہے. تو آپ یہ کہ تعبدونا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تم عبادت کرتے ہو، تم سب عبادت تم کرتے سب ہو. عبادت کرتے ہو، سب کرو گے، عبادت ٹھیک کرتے ہے. اب ترجمے میں عبادت کا لفظ آ رہا ہے، تو اسی طرح سے آپ دیکھیں ماضی ہو یا مضارع ہو، پھر اعبد کا کیا مطلب ہے؟ عبادت کرو، تم عبادت کرو، ٹھیک ہے. تم لا عبادت کرو. تعبدو کا مطلب کیا ہے؟ لا تعبدو، مت کرو. ہاں، تم عبادت مت کرو. تم سب عبادت مت کرو. اب آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ماضی ہو یا مضارع ہو یا امر نہیں ہو، ان ساروں کے ترجمے میں کس چیز کا ذکر ہو رہا ہے؟ مصدر یعنی کام کے نام کا ذکر ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کو عربی گرامر میں کہا جاتا ہے کہ مصدر جو ہوتا ہے یا وربل ناؤن جو ہوتا ہے، وہ ہر ایک فعل کا اوریجن ہوتا ہے، اس کی پیدائش مصدر سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے. جب کوئی کام کا نام پیدا ہوتا ہے تو پھر اس نے کیا، ان سب نے کیا، میں نے کیا، ہم کرتے ہیں، وہ کرتا ہے، یہ سب آئے گا. تو کام کا نام فعل کا اوریجن ہوتا ہے، فعل کا جو ہے جو شروعات ہوتی ہے وہ مصدر سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اب ہم لوگ فاعل مفعول مصدر کو سمجھ چکے. اب ایک بات اور سمجھے، چونکہ تینوں اسم ہیں، یہ بات تو کلیئر ہو گئی. اب اسم کی علامت کیا ہوتی ہے؟ اسم کی پہچان کیسے کرتے ہیں ہم لوگ؟ تنوین اینڈ میں ہوتا ہے. چلیے، تو ہم لوگ کہہ سکتے ہیں فاعلن ہو سکتا ہے. فاعلن، جی. اور تنوین کے کیا کیا فارم ہوتے ہیں؟ دو زبر، دو زیر دو اور زبر دو ہوگا. پیش. دو زبر، دو زیر. جیسے ہی دو زبر لگائیں گے ایک الف لگانا پڑے گا آپ کو، ٹھیک، یا دو زیر ہو سکتے ہیں. تو فاعلن ہو سکتا ہے، فاعلن ہو سکتا ہے، فاعلن ہو سکتا ہے، تینوں پاسبلٹی. اور کیا پاسبلٹی ہے؟ اونا. اونا لگے گا. اونا، اونا کا مطلب ہم لوگ اس کا پلورل بنائیں. تو فاعلون، فاعلین، یعنی ان کے آخر میں واو نون بھی لگ سکتا ہے،
اور یا نون بھی لگ یا سکتا نون۔ ہے، ٹھیک ہے. اور کیا ہو سکتا ہے؟ ڈوئل والا ہم آتی لوگوں نے نہیں پڑھا ہے، اس کو چھوڑیے. پھر فاعل آدمی کا نام ہے یا عورت کا نام ہے؟ آدمی کا نام ہے نا. عورت کا نام کیسے بنائیں گے؟ مذکر ہے۔ فاعلتن فاعلتن زبر لگا کے، ٹھیک ہے. لتن فاعلتن، ٹھیک ہے. فاعلتن. सेंटेंस देख कर समझेंगे ना सर. ہاں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس میں کیا کیا اٹیچمنٹ لگ سکتا ہے. اب یہ بتائیے فاعلتن بہت ساری کام کرنے والی عورتیں کیا کریں گے؟ فاعلاتن فاعلات ہو جائے گا، فاعلات۔ ٹھیک ہے. فاعلات ہو جائے گا، آتا لگ جائے گا اس کے اندر، فاعلات. اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح سے کہ یہ اس کے اندر، اچھا اب ال لگائیں ہم لوگ، الفاعل اگر کریں تو کیا ہوگا؟ एक को मुखातिब ایک فاعل۔ ایک پیش رہ جائے ہاں گا. تو ایک پیش ایک زبر ایک الفاعلو. الف، اونا اینا پہ کوئی فرق پڑے گا ال کا؟ ہاں وہ اونا واو نون ہٹ جائے گا. نہیں ہٹے گا. کیوں ہٹے گا؟ المسلمون نہیں کہتے ہیں، المفلحون، ٹھیک ہے. ال کا اثر اونا اینا پہ نہیں پڑے گا، ٹھیک ہے. اچھا یہ نہیں پڑے گا، صرف تنوین. اور یہ مؤنث الفاعلتو ہو جائے گا، ٹھیک. اور الفاعلات ہوگا، ٹھیک. تو یہ ہو گیا. السماوات ہوتا ہے نا، السماوات، ٹھیک. تو اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہی چیز مفعول میں بھی ہوگی. مفعول، مفعولن، مفعولن، مفعولون، مفعولین، مفعولتن، مفعولات یا المفعول، ٹھیک. اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو یہ اتنی ساری چیزیں فعل کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. فعل میں مذکر، یہ جو ہے یہ مصدر میں مذکر مؤنث نہیں ہوگا کیونکہ کام کا نام ہے، مذکر مؤنث نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. لیکن تنوین تو لگے گی ہی، تنوین بھی لگے گی. ال لگ جائے گا تو سنگل ہو جائے گی. تو اسی لیے چونکہ اس میں بہت ساری امکانات ہیں، بہت ساری پاسبلٹی ہے، اسی لیے یہاں پر یہ سب ہٹا کر صرف آخری لیٹر کو خالی چھوڑ دیا گیا ہے. یعنی ایک کرسی رکھی ہوئی ہے، اب اس کرسی پر جو چاہے وہ بیٹھے، اس حساب سے یہ شیپ لے لے گا، ٹھیک ہے نا. اسی لیے اس لام کو جو ہے کیا کیا گیا ہے؟ خالی چھوڑ دیا گیا، ٹھیک ہے. جزم بھی نہیں لگا ہے. جزم کیوں؟ کیونکہ یہاں پر کوئی نہ کوئی حرکت آنی ہے. وہ حرکت کیا ہوگی؟ اللہ وغیرہ استعمال کرنے والا استعمال کرے گا تو اس حرکت کو لگا لے گا، ٹھیک. ہم لوگ آسانی کے لیے اس کو پڑھیں گے فاعل. اور دوسری کتابوں میں ہو سکتا ہے کہ فاعلن آپ کو پڑھنے کو ملے، تو پڑھیں گے تو اس کو فاعل ہی، ٹھیک. تو فاعل مفعول. جعل سے فتحہ سے کیا بنے گا؟ کو جنہوں نے جواب بالکل نہیں دیا وہ کوشش کریں، جنہوں نے بالکل جواب نہیں دیا ہے وہ جواب دیں. فتحہ سے یہاں کیا آئے گا؟ فاتح بن جائے گا، ٹھیک ہے. اور مفعول میں کیا بنے گا؟ مفتوح بنے گا، ٹھیک ہے. فاتح مفتوح بنے گا. اور یہ فتحن ہوگا، فتحن، یہ یاد رکھنا پڑے گا، فتحن، ٹھیک. تو فعلا فتحہ ہو گیا. اب ہم لوگ آ جائیں، مان لیجئے کہ نصرہ پیٹرن پر آ جائیں. تو نصرہ سے کیا بنے گا؟ نصرہ، نون سواد را. نصرہ اس نے ہیلپ کیا. اب ہیلپ کرنے والا، اب یہ نصرہ ہے نا، نا کر دیجئے اور اس کو سی کر دیجئے، ناصر، ناصر، ٹھیک. اور یہاں کیا بنے گا؟ جو ہیلپ لے اس کو کیا کہیں گے؟ منصور، ٹھیک. اور مصدر سے کیا ہوتا ہے؟ نصرن، ٹھیک، نصر. چلیے یہ ہو گیا. اور کون سا فعل تھا؟ خلقہ. خلقہ تو اب یہ بھی آپ نے بتایا ہے. خلقہ کیا بنے گا اس کا؟ خالق. اور یہ مخلوق اور خلق، خلق، ٹھیک. چلیے عبدہ تو آپ جانتے ہی ہیں، ایک بار عبدہ، عابد، معبود اور عبادت، عبادت، ٹھیک ہے. ذکرہ سے کیا بنے گا؟ مذکور اور ذکر، ذکر، ٹھیک. اب یہ بتائیے ضربہ، ضارب، ضارب، مضروب، مضروب، ضرب، ضرب، ٹھیک ہے. ضارب، ضارب کا مطلب کیا ہوگا؟ مارنے والا.
ٹھیک مارنے والا مارنے والا. جاعل کا مطلب کیا ہوگا؟ جاعل بنانے والا بنانے والا. ٹھیک ہے، جو قرآن کی آیت ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، اس کا ترجمہ کر لیں گے آپ لوگ. انی ہم بنائیں گے. انی جاعل، اس کا ترجمہ کریں. میں انی جب بناؤں نہیں، جب تب کہاں سے آئے گا؟ بیش- انی کا ترجمہ ان انا پلس بے ای شک لگا ہے. میں بے بناؤں شک میں میں نے بے شک بنایا میں، اس کا انی کا میں مطلب بے شک میں، اور جاعل جائلون بے بناؤں شک میں بناؤں میں گا. میں میکر ہوں. ٹھیک ہے نا، صحیح ہے نا. بنانے والا ہوں، جب ہم لوگ والا کہتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ میں یہ کام کرنے والا ہوں، فیوچر ٹینس لگتا بنانے ہے. والا تو فیوچر ٹینس نہیں ہے کہ بنانے والا ہوں یعنی میں کل بناؤں گا، یہ نہیں ہے. جاعلون بنانے والا یعنی میکر ہے، فیبریکیٹر ہے، اور مینوفیکچرر ہے، پروڈیوسر ہے، یہ سمجھیے جاعلون. ٹھیک، جاعلون یعنی بنانے والا ہے. ٹھیک. انی جاعلون فی الارض، فی الارض یعنی زمین میں زمین میں، خلیفہ یعنی خلیفہ بنانے والا ہوں. انی ایک جاعلون. خلیفہ. تو بڑی اس میں اہم بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو خلیفہ کا میکر بتا رہا ہے. ٹھیک ہے، کہ میں خلیفہ بنانے والا ہوں، یعنی کہ میں وہ ہوں جو خلیفہ کو بناتا ہے. ٹھیک. چلیے، یہ ہو گیا جاعل مجہول. اور کون سا فعل رہ گیا؟ سمیع سے کیا بنے گا؟ سامع سامع مسموع مسموع اور مسموع سمع. سمع. ٹھیک. یہ اصل میں سمعن ہو سکتا ہے، یا سمعن ہو سکتا ہے، یا سمعین ہوگا. ٹھیک. تو یہ ہو گیا سامع، سننے والا. مسموع جس کو سنا جائے. پھر علیمہ لیجیے. علیمہ اس نے جانا. علیمہ سے کیا بنے گا؟ عالم عالمہ عالم 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 اور معلوم معلوم. معلوم ہاں، اور علم علم بنے گا. ٹھیک. علم اور اسی طرح سے عاملہ سے کیا بنے گا؟ عامل ہاں، عامل 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 معمول 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 مع اور عمل. ٹھیک ہے. تو عامل کام کرنے والا. عمل. مزدور کو بھی عربی میں عامل کہتے ہیں. جیسے آپ کہیں کہ انی عامل، یعنی تو اس کا مطلب ہے کہ میں مزدور ہوں، میں ورکر ہوں. ٹھیک ہے، میں ورکر ہوں، مزدور ہوں. مزدور تو نہیں، ورکر آپ سمجھ لیجیے. ٹھیک ہے. تو یہ عامل. معمول جس چیز پر عمل کیا جائے. ٹھیک ہے نا، جس عمل چیز پر کیا عمل کیا جائے تو معمول. جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا، آپ کا کل کیا معمول ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کل کیا کرنے والے کل ہیں؟ کیا کرنے، یعنی آپ کل کس چیز پر کام کرنے والے ہیں. معمول جس چیز پر کام کیا جائے. ٹھیک. تو یہ ہو گیا. تو اب آپ جو ہے، آپ کو 3 لیٹر کوئی بھی مل جائیں گے، یہی پیٹرن ہوگا. یہ یہاں پر پورا آپ دیکھ سکتے ہیں. عامل، معمول، سامع، مسموع، یہ تمام جو ہے فاعل مفعول فعل کے پیٹرن پہ یہاں پر آ رہے ہیں. اور یہ پورے کے پورے آپ فاتح ہفتو، اور اس سے مذکر بنا سکتے ہیں، مؤنث بنا سکتے ہیں. مذکر تو ہے ہی، مؤنث کے لیے گولتا ایڈ کریے، مؤنث کی جمع کے لیے آت ایڈ کریے. پھر اس کے بعد اونا اینا لگا کے اس کی جمع بنا لیجئے. ال لگا لے تو خاص بن جائے گا. تو اس طرح سے سارے جو ہے اس کے پیٹرن بنائے جا سکتے ہیں. ٹھیک. تو یہاں پر ہم لوگ اپنی ہاں یہیں پر کلاس کو فنش کرتے ہیں ہم لوگ. اور کوئی سوال وغیرہ، یہ ہمارا فیل جو ہے نا پورا کمپلیٹ ہو گیا. کوئی اس میں کوئی ڈاؤٹ اگر ہے تو بتائیے. پورے تمام پھر اس فیل میں کے. ہاں. عابد کا اگر جو تھرڈ والا ہے عبادہ ہے، ہوں. سب سے الگ آ رہا ہوں تو ہاں، سب سے الگ ہے، کیونکہ ایسا ہی بولا جاتا ہے. عرب جس طرح سے بولیں گے اس کو ہی لیا جائے گا. جیسے آپ دیکھیے یہاں پر جو ہے عین پر زبر ہے، یہاں عین پر زیر ہے، سین پر زبر ہے، یہاں فا پر زیر ہے. تو کچھ پیٹرن ہیں، لیکن سارے پیٹرن ایک طرح کے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اب یہاں گول لگا ہوا ہے، حالانکہ مذکر مؤنث نہیں ہوتا مصدر، لیکن یہ ہے یہی ہے. جیسے بول چال میں آ گئی اس میں وہ ہاں، ہو جاتا ہے نا. جیسے بولا گیا وہی فعل اور وہی. لیکن پھر بھی بہت حد تک اس کے اندر جو ہے عربی زبان میں تو بہت زیادہ میتھمیٹیکل پیٹرنس ہیں جو کہ دوسری زبانوں میں نہیں. اور کوئی ڈاؤٹ ہے، جو چیز ایک دم لگ رہا ہے کہ یہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، یا کوئی کل ہم کنفیوژن؟ کلاس میں اسماعیل قرآن پڑھے تھے، آج آپ اسماعیل بولے. ہاں،
نہیں وہ اسماعیل ہی ہے، اسماعیل جو بھی چیز پر زیر آخر میں رہ جائے گا، ٹھیک ہے نا، یہ جزم جب ٹکرا جائیں گے دو لیٹر پر تو پہلا والا زیر ہو جاتا ہے. سر ایسا قرآن میں ہم الذی اسٹارٹ ہوتا ہے تو نلذی پڑھتے ہیں اس کو. ہاں وہ آپ کو جو ہے جو تنوین والا رول ہے، ٹھیک ہے، تو اس سے پہلے والے لیٹر پہ دیکھیے کہ کیا ہے، وہاں سے یہ کھسک کے چھوٹا نی آتا ہے. اگر آپ سٹاپ کر کے پڑھیں گے تو الذی کر کے پڑھیں گے، ملا کے پڑھیں گے تو نی کر کے پڑھیں گے اس کو. یہ چیز یہ تجوید میں آتی ہے. وہ خصوصی جو کنٹینیو کرتے ہیں ان کے لیے وہ ہاں کنٹینیو. نہیں ہے نا. دیکھیے عربی جو زبان ہے، گرامر ہے، اس کو آپ دو طرح سے سمجھ سکتے ہیں. ایک گرامر تو وہ جو ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، ناؤن ہے، ورب ہے، سینٹینس ہے، یہ ہے. دوسرا جو چیز ہوتی ہے، دوسری چیز جو قرآن پڑھنے کا جو ایک طریقہ ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ یہ مد وغیرہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ تجوید ہے. تجوید ہے. تو یہ کیا، یہ جو مد لگائی جاتی ہے یا کھینچا جاتا ہے، وقفہ کیا جاتا ہے، اسٹاپیج جو ہوتے ہیں، یہ ساری کون سی گرامر ہے؟ یہ قرآن کی ریڈنگ کرنے کی گرامر ہے. اور یہ کہاں سے آیا؟ کیا عربی کوئی بھی پڑھے ادر دین قرآن کے علاوہ پڑھیں گے تو کیا اس میں بھی تجوید کے رول لگیں گے؟ کیا اس میں مد آئے گی؟ یا اس میں وقفہ لکھا ہوگا کہ یہاں وقفہ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے؟ نہیں ہوگا. کچھ رول ہیں جو بالکل واضح ہیں، کچھ رول تو رہیں گے جو بالکل ادغام والا ٹائپ کے جو ہوتا ہے، جو مرج ہو جاتا ہے، وہ سب رول تو رہیں گے. جیسے من رسول ہو گیا، من بعدی ہو گیا، وہ تو رہے گا. یہ تجوید کے رول آتے ہیں جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن شریف پڑھی ہے، ٹھیک ہے نا، اسی کی ایگزیکٹ کاپی کی جاتی ہے. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساؤنڈ ہم کو دکھائے سنائے قرآن کی آیتوں کے الفاظ کے، آیتوں کو ملا کر پڑھنے کا، کہیں کسی چیز کو کھینچا گیا ہے، کہیں ڈبل کھینچا گیا ہے، کہیں ٹرپل کھینچا گیا ہے، کہیں 6 ٹائمز کھینچا گیا ہے. یہ رول کہاں سے آیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے قرآن شریف پڑھی ہے اس کو پھر ایک سائنٹیفک فارم میں رولز نکالے گئے کہ اچھا یہاں بھی کھینچا، یہاں بھی کھینچا، یہاں بھی کیوں کھینچا، تینوں میں سملرٹی پائی گئی تو ایک یہ رول بن گیا کہ چلیے یہ صرف قرآن پر لاگو ہوتا ہے. تجوید کے یہ مد والے رول ہیں، کھینچنے والے. تو جو نیل والا پوچھ رہے تھے نیل لذی وغیرہ، یہ تجوید کے رول میں سے آتا ہے، تجوید کے رول میں سے آتا ہے، ٹھیک ہے. اور جو ہم لوگ پڑھ رہے ہیں گرامر، وہ انٹائر عربی زبان کی گرامر ہوتی ہے، وہ جو کہیں پہ بھی لگے گی. آپ کتاب پڑھیں گے، اخبار پڑھیں گے، اس میں سب یہ فعل، فاعل، مفعول اور یہ ساری چیزیں جو ہے جملہ اسمیہ اور فعلیہ، مصدر، امر، نہیں، یہ سب پورے یہی پیٹرن رہے گا، یہی کنسٹرکشن رہے گا. لیکن جو تجوید کا رول ہے یہ بالکل مخصوص ہے قرآن کے لیے. قرآن کو آپ جو ہے سادے طریقے سے پڑھیں گے تو خلاف سنت ہوگا وہ، ٹھیک ہے نا. آپ مد نہ کریں، الحمدللہ رب العالمین کر دیں. اچھا اس میں بھی ایک اور چیز آتی ہے کہ کہیں آپ دیکھیں کھڑا زبر ہے، کھڑی زیر ہے، الٹا پیش ہے. کہیں دیکھیں اسی کو زبر اور جو ہے یہ حمزہ سے دیا گیا ہے، کوئی زبر ہے اور حمزہ کا الف لگا ہوا ہے. پھر کھڑی زیر ہے، اس کے لیے کیا ہے؟ زیر اور جو ہے یا کی مدد سے نکالی جاتی ہے، حرف مدہ جس کو کہتے ہیں. تو یہ ایک پرٹیکولر، آپ کہیں کہ العالمین پر اگر زبر ہے تو کیا ہم اس کو جو ہے ایسے لکھ سکتے ہیں؟ کیا جواب ہوگا اس کا؟ ہاں لکھ سکتے ہیں. نہیں، اس کو لکھیں گے آپ، جب آپ اس کو ایسے لکھیں گے آواز تو وہی لکھے گی، لیکن اس کو کہتے ہیں رسم الخط، یعنی ٹیکسٹ لکھنے کا طریقہ. تو یہ جو ہے جو وہاں کا لوکل قریش کا یا حجازی طریقہ تھا، اس طرح سے لکھا گیا. جو قرآن شریف کو ٹیکسٹ میں لکھا گیا ہے وہ حجازی طریقے پہ لکھا گیا ہے، جس طرح سے وہاں پر لکھا جاتا ہے. جیسے انگلش کی اسپیلنگ وغیرہ ہوتی تو وہ پرٹیکولر ہے، خاص ہے. اگر آپ ویسے لکھیں گے آواز تو سیم نکلے گی، پھر وہ اسٹائل آپ کی وہ جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گی. پھر تو اس کو بھی پریزرو کیا گیا. آپ کوئی بھی قرآن دیکھیں تو کیا آپ کو کہیں اب ملا ہے کہ ایک جگہ کھڑا زبر ہو، دوسری جگہ اس کو جو ہے الف سے ایڈ کر کے دکھایا گیا ہو؟ نہیں دکھایا نا. وہ جو طریقے پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے تمام جو ہے طریقوں کو جو ہے رکھ کے ایک طرف ایک جو ہے 12 یا 7 جو ہے رسم الخط الگ الگ کنٹریز میں بھیجوائی تھی کہ بس اب یہی ہے رسم الخط اور کچھ نہیں ہے.
تو وہی رسم الخط یعنی لکھنے کی اسٹائل جو ہے ٹیکسٹ کی وہ، اور پڑھنے کی اسٹائل وہ ایک دم خاص ہے قرآن کے لیے، ایک دم خاص ہے. تو وہ تجوید کے رول ہیں، یا وہ جس طرح سے آپ بالکل کو ریلیٹ کریں کہ آپ بالکل ویسے ہی اتنی ہی لمبی مد کھینچیں گے اور پڑھیں گے جتنی لمبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے اس جگہ پر. تو یہ اس کا تجوید کا رول ہے. اور یہ الذی الذی جو ہے یہ بھی وہیں سے آتا ہے کہ کہاں رکیں گے، کیسے رکیں گے، اور اس کے طریقے جو ہیں. اور کوئی سوال ہو تو بتائیں. اب ہم لوگ اس کے بعد چھوٹی صورتیں جیسے سورہ عصر ہو گیا اور سورہ نصر ہو گیا، چاروں کل ہو گئے، درود شریف تو دیکھ ہی چکے ہیں. تو یہ سارے ترجمے ہم لوگ کریں گے اب ہم لوگ. اور کوئی اس میں ابھی تک کوئی کنفیوژن ہے تو بتائیں.